چوڑا نوا باعث کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا عظیم، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا امین، شہنشاہ ہے فکر و تدبر، آبرو سنیت، فلک خطابت کے نئے کعبہ، جامع معقولات و منقولات، حضرت اقدس علامہ مولانا شمس الحسن صاحب مسجد علی کو ان اشعار سے میں ان کا استقبال کرتا ہوں کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فضاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے دل کے مہک مسکدار خداوت چلے آئیے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، اور کل جو آپ نے بہت بہترین انداز میں اچھی روشنی ڈالی ہے، حق اور باطل کے متعلق آپ نے ایک روشنی ڈالی ہے، بہت سے لوگ آپ کے اس تقریر سے سیکھنا بھی ہے اور پیاسے رہ گئے ہیں۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ انہی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سما حق ہو، آج اجلاس کا آخری دن ہے، اور ہم اور آپ بھی آتے ہیں، پتا کہ کسی کو نہیں ہے کہ کل کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اسی طرح سے 2 سال بعد بھی ہو سکتا ہے کہ جلسہ ہو، ہم میں سے کون دنیا سے یہاں سے چلا جائے، اللہ قبول کر لے، اللہ بلا لے۔ اس لیے ہر آدمی کو ہر لمحہ کو آدمی سمجھنا چاہیے، کل کا کسی کو پتا نہیں۔ میں عظیم محسن اعظم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنی معافی زمین کو ہم سب سامعین کے سامنے تسلی بخش بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شمس الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، دانشوران قوم ملت، برادران اسلام، تاجران شہر، عمائدین علاقہ، معززین قوم ملت، غیور نوجوان دوستو، میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، آپ حضرات میں معزز علماء کرام،
نمائندین علاقہ کے بیانات خطابات سماعت فرمائے۔ میرے بعد مشہور و معروف خطیب محترمی و مکرمی جناب حضرت مولانا مفتی جسیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نورانی علمی عرفانی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ علاقے کی عظیم شخصیت ولی کامل ولی ربانی جناب حضرت مولانا انوار عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جلد ہی تشریف لانے والے ہیں۔ آپ حضرات ان کے وعظ سے مستفید ہونا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اور اس جلسے کی مناسبت سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی اور علماء کرام کے بیانات مکمل توجہ اور انہماک سے علم و عمل کی نیت کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا، جو مذہب ملا، جو شریعت ملی، اس دین اور مذہب کا نام اسلام ہے، اور یہ دین اور شریعت دینے والی ذات خدا کی ذات ہے۔ یہ دین اور شریعت ہم تک پہنچانے والے جو افراد اور حضرات ہیں وہ صحابہ اکرام کی مقدس ترین ہستیاں ہیں، اور ان کے بعد ائمہ مجتہدین، محدثین کرام، بزرگان دین، یہ حضرات ہیں جن کے توسط سے، جن کے وسیلے اور واسطے سے ہم تک مکمل صحت کے ساتھ دین اسلام کی تعلیمات پہنچی ہیں۔ دین اسلام اللہ عز و جل کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ اکرام کو، اور صحابہ اکرام کے واسطے سے فقہائے اعظام کو، اور ان کے واسطے سے پوری دنیا کو یہ دین اسلام ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اسلام دیا ہے، لہذا ہمارے اسلام کی بنیاد اللہ عز و جل کی ذات سے شروع ہوتی ہے، اور آپ کی ذات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسب فیض کرنے والے، آپ سے اسلامی تعلیمات کو سیکھنے والے، قرآن و سنت کا علم اور عمل حاصل کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا دین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، مسلک ہے، جو ہمارا تصور ہے، جو ہماری تعلیم ہے، وہ اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے بارے میں کسی کا عقیدہ صحیح نہ ہو، وہ صاحب ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے، دوزخی ہے۔ جو اللہ کی ذات کو مانتا نہ ہو، اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہو، وہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا کافر ہوا، اور اس کے کفر کی وجہ سے وہ جہنم کی، دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا۔ دین اسلام کی بنیاد اللہ کی ذات سے شروع ہوتی ہے، اور دین اسلام کی اس عظیم بنیاد کے بعد جو اہم ترین بنیاد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رسول اللہ کے بعد صحابہ اکرام کی ذات ہے۔ یہ حضرات ہیں جن کے توسط اور واسطے سے دین اسلام کی مکمل صحیح تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے، جو مسلمان کا عقیدہ ہے، اگر غیر مسلم ہوں گے وہ بھی سماعت فرمائیں گے، اور اگر غیر مسلم نہیں، مسلمانوں کے مختلف جماعتوں اور فرقوں میں سے تعلق رکھنے والے افراد اور حضرات یہاں موجود ہوں گے وہ بھی سماعت کریں گے۔ اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں سب سے پہلے ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔
نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اگر ایک خدا کو چھوڑ کر دو خدا مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں اگر کوئی شریک کرتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والا یہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں غیر اللہ کو، دوسرے کو، مخلوقات میں سے کسی اور کو اگر شریک کرنے والا ہے یہ بھی مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہوا اللہ ایک ہے۔ ساتھ ساتھ سوال یہ آتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو۔ ہمارے دل میں ذہن و دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ ہمیں نظر آیا نہیں ہے، میں بات اللہ کی مانوں کیسے، بات اللہ کی سنوں کیسے، اللہ کی اطاعت ہوگی کیسے، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ قرآن نے اس کا جواب دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو۔ تم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن میرا رسول وہ رسول ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے۔ تم نے اللہ کو سنا نہیں ہے لیکن میرا رسول وہ رسول ہے جس نے اللہ کو سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا بھی ہے اور اللہ کی ذات کو سنا بھی ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو سنا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بات میری مانو۔ سوال آیا ہمارے ذہن میں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں سنا، اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا اطیعوا الرسول، رسول اللہ کی بات مانو۔ رسول اللہ وہ ہے جو اللہ کو دیکھنے والا بھی ہے اور اللہ کو سننے والا بھی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیارے پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء سید الاولیاء والاتقیاء تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سے چاہے زمزم پر آئے، چاہے زمزم سے حتیم کعبہ میں آئے، حتیم کعبہ سے مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ سے رسول اللہ پورے سینا آئے، جہاں پورے سینا پر موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے۔ پورے سینا سے بیت الحم آئے، جس بیت الحم جس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس بیت الحم سے چلے بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس سے سفر ہوا معراج کا، جہاں سے اسراء اور معراج یہ جو الگ الگ چیزیں بنی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمان اول، دوم، سوم، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر پہنچے۔ ہر آسمان پر کسی نبی اور پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ آخری آسمان پر پہنچنے کے بعد رسول اللہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ جبرائیل امی نے ساتھ چھوڑ دیا، جبرائیل امی پیچھے رہ گئے، رسول اللہ آگے بڑھے، عرش معلیٰ پر پہنچے، اللہ کا دیدار ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کو اللہ عز و جل نے، اللہ عز و جل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا ہے۔ تو میرا عقیدہ اور ایمان یہ بنا اللہ اکیلا ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی بات ہمیں ماننی ہے۔ دل میں خیال آیا بات مانیں گے کیسے؟ اللہ نے جواب دیا اس نبی اور پیغمبر کی بات مان دو جس نبی اور پیغمبر نے مجھے دیکھا ہے اور اسی اور نبی پیغمبر نے میری ذات کو سنا بھی ہے۔ یہ جواب اللہ نے دیا۔ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، یہ میرا عقیدہ اور ایمان بنا۔ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا آپ اختلافی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کتنی غلط بات آپ کر رہے ہیں، آپ نے سوچا اور سمجھا بھی نہیں ہے۔ آپ نے میرے بارے میں کہیں گا میں اختلافی بات کرتا ہوں، نہیں، میں تو اختلافی بات نہیں کرتا ہوں، میں اتحاد کی بات کرتا ہوں، اتفاق کی بات کرتا ہوں۔ وہ کہتے اتحاد اور اتفاق کی بات اس طرح سے ہے۔ تشریف در منصور اٹھا کر دیجیے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، توجہ فرمائیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تشریف در منصور میں اور الکامل کی تاریخ میں، الکامل کی تاریخ میں علامہ ابن عزیز جزری رحمۃ اللہ علیہ یا تاریخ تبری میں، تاریخ تبری میں محمد ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، حسن اور حسین کی پوری تاریخ پڑھا دو، ان کے زمان حیات کو پڑھو، وہاں رسول اللہ کا کوئی فرمان آپ کو ملے گا، نہ ملے گا تو میرے پاس آنا۔ اور اس سے آگے تفسیر کی کتاب تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اٹھا کر دیکھو، اس میں رسول اللہ کا یہ فرمان ملے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے
یوم تبیض الوجوہ وتسود الوجوہ، قیامت کا اتنا سنگین منظر ہوگا، جو اچھے عمل کر کے جائے گا اس کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، جو برے اعمال کر کے جائے گا اس کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، جس کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، کون جنت میں جانے والا ہوگا، کون جہنم میں جانے والا ہوگا؟ صحابہ نے رسول اللہ سے سوال کر لیا، رسول اللہ سے صحابہ نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو جواب دیا۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے بعض چہرے سیاہ ہوں گے، بعض چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، جو سفید چہرے والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو سیاہ چہرے والے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے دریافت کیا سفید چہرے والے کون ہیں، سیاہ چہرے والے کون ہیں؟ رسول اللہ نے وضاحت فرما دی جو سفید چہرے والے ہیں تم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے۔ تم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ میں کہتا ہوں میں اہل سنت والجماعت ہوں، انشاءاللہ رسول اللہ کی حدیث کی بنیاد پر قیامت کے دن میرے چہرے سفید ہوں گے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن چہرے کالے کس کے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اہل البدع والضلالہ، وہ بدعتی ہوں گے، وہ گمراہ لوگ ہوں گے۔ دو باتیں بتائی، وہ بدعتی ہوں گے، وہ گمراہ لوگ ہوں گے، یعنی دین میں کمی کرنے والے ہوں گے یا دین میں اضافہ کرنے والے ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جس کا چہرہ سفید ہوگا وہ اہل سنت والجماعت ہوگا۔ ہمارا نام اہل سنت والجماعت میں نے اپنی طرف سے نہیں رکھا ہے، میں نے انگریز سے بھیک مانگ کر کے اہل حدیث کی طرح سے اپنا نام نہیں رکھا ہے۔ ارے اہل حدیث کے مشہور و معروف عالم محمد حسین بٹالوی نے درخواست کی ہے انگریز حکومت کو، اگر کوئی یہاں ان کا عالم، ان کا چیلا یا چمچا بیٹھا ہو بتائے۔ محمد حسین بٹالوی نے ایک درخواست کی ہے، ایک اپلیکیشن دی ہے انگریز حکومت کو کہ میں تمہارا باغی نہیں ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تم سے جہاد کرنے والا نہیں ہوں، میں تم سے لڑنے والا نہیں ہوں، مجھے لوگ وہابی کہتے ہیں، میرا نام بدل دو۔ حسین بٹالوی نے درخواست کی ہے اور درخواست دینے کی وجہ سے ان اہل حدیثوں کا نام اہل حدیث انگریز نے رکھا ہے۔ میں نے کہا تمہیں انگریزوں کا دیا ہوا نام مبارک، مجھے رسول اللہ کا دیا ہوا نام اہل سنت والجماعت مبارک۔ رسول اللہ کا دیا ہوا پیارا نام کیا ہے ہمارا؟ میرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت والجماعت دیا ہے۔ ہم دوسرے کے بینر پر لکھا ہوا دیکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو بریلی ہے، نہیں، رسول اللہ کا فرمان میں نے آپ کو سنایا ہے اور یہ بات عقیدے کی کتابوں میں موجود ہے۔ عقیدہ کی تحاویہ اٹھا کر دیکھیے، اس کی شرح اٹھا کر دیکھیے، اس میں یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ تمام عقیدے کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ملے گی جو فرقہ جنت میں جانے والا ہے رسول اللہ نے خود متعین فرما دیا ہے، وہ فرقہ اہل سنت والجماعت ہے۔ پھر ہم رسول اللہ کے اس دیے ہوئے نام پر ناز کیوں نہ کریں؟ اب آپ میری بات سنیں، وہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا کے اختلاف کی بات کرتے ہو، میں نے کہا میرا نام ہوا اہل سنت والجماعت۔ اب میرے عقیدے سے جس کا عقیدہ بدلے گا اختلاف کرنے والا وہ ہوگا، کیونکہ میرا نام رسول اللہ کے زمانے سے آ رہا ہے۔ جس کا نام انگریز نے رکھا ہے، جس کا نام کسی اور نے رکھا ہے، جس کا نام خود اس نے رکھا ہے، میرا نام رسول اللہ کے زمانے سے آ رہا ہے۔ اگر میرے عقیدے کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، اختلاف وہ کر رہا ہے، اختلاف میں نہیں کر رہا ہوں، وہ اختلاف کرنے والا ہے، آپ اسے اختلاف کرنے والا نہیں کہتے ہیں، اور جو اختلاف کو مٹانے کے لیے رسول اللہ کی بات کرنے والا ہے آپ اسے اختلاف کرنے والا کہتے ہیں۔ خدا را اس عقل سے بعد آئیے، اس فہم سے بعد آئیے اور یہ سوچیے اور غور کریے کون اختلاف کو ختم کرنے والا ہے، کون اختلاف کو مٹانے والا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو جب زمانہ ایسا آئے گا، مشکات المصابیح جلد 1 میں باب الاعتصام بالکتاب والسنہ یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا تم اختلاف دیکھو گے، انتشار دیکھو گے، لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد دیکھو گے، آپس میں کھینچا تانی دیکھو گے، مذہب کا اختلاف ہوگا، مذہب کا اختلاف ہوگا، دین کا اختلاف ہوگا، احکام کا اختلاف ہوگا۔ ایسے اختلاف کے زمانے میں تم کو کرنا کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو تم تھام لینا، میرے خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی کی سنت کو تھام لینا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا میری سنت کو مانو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور میرے صحابہ کی سنت کو
مسلمانوں کے گمراہ نہیں ہوگے. ہم اختلاف کو مٹانے کا ایک نسخہ کیمیا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے نکلا ہوا ہے. حضور نے فرمایا اختلاف ہو میری سنت کو دیکھ لینا اور صحابہ اکرام کی سنت خلفائے راشدین کی سنت کو دیکھ لینا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے ایک عقیدہ آپ کو بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور اللہ کو سنا بھی ہے. ایک بات سنیے, ایک اشکال آیا, ایک سوال آیا اللہ کے بارے میں. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا, رسول اللہ نے تو دیکھا ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ کی بات ہمیں ماننی ہے. سوال یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, اللہ کی ذات ہے کہاں؟ اللہ ہے کہاں؟ ہم اسے کب دیکھیں گے اور کہاں دیکھیں گے؟ رسول اللہ نے تو دیکھ لیا. اگر اللہ کو ہم تلاش کرنا چاہے اور کوئی انٹرنیٹ پہ انگلی دبانے والا ہو, وہ گوگل میں اسے سرچ کرنا چاہے تو اللہ کہاں ملے گا؟ اسے گوگل میں سرچ کرنے پر اللہ نہیں ملے گا, نیٹ پہ انگلیاں دبانے سے اللہ نہیں ملے گا. اللہ کو تلاش کرنا ہے رسول اللہ کے طریقے میں تمہیں اللہ ملے گا. اللہ کو تلاش کرنا ہے تو رسول اللہ کے طریقے میں تمہیں اللہ ملے گا. اور اللہ کو تلاش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ ہے کہاں ہے. اللہ کو تلاش کرنے کے لیے ایک اہل حدیث چلا ہے, اس نے بھی اللہ کو تلاش کیا ہے, اور ایک اہل سنت والی جماعت کا وکیل چلا ہے جس نے بھی اللہ کو تلاش کیا ہے. جب دونوں اللہ کو تلاش کرتے ہوئے چلتے ہیں, اہل حدیث عرش پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے دیکھو رسول اللہ نے عرش پر اللہ کو دیکھا تھا, اس لیے اللہ عرش پر ہے, اللہ اور کہیں نہیں ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ذاکر نائک کا. یہ کس کا ہے؟ جرجیز کا. یہ کس کا ہے؟ تمام غیر مقلدین کا. آپ کو تو نظر آتا ہے قرآن کی آیات کا حوالہ دے رہا ہے اور ویڈیو بیان لے کر کے آئیے ذاکر نائک کے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس نے 5 قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے. اس میں سے کوئی ایسی بھی قرآنی آیت کا اس نے حوالہ دیا ہے جس جگہ پر اس مضمون کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. حوالہ دیتا ہے 4 5 کہیں کوئی مضمون کا عطا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, کہیں پر مضمون ہوتا ہے تو آدھا پیش کرتا ہے. ایک بیان شاید یہاں میرے پاس موجود نہیں ہے, لکھنؤ میں لیپ ٹاپ میں موجود ہوگا وہ بیان. حوالہ دیتے ہوئے ذاکر نائک بخاری شریف کا حوالہ دیتا ہے, کہتا ہے کہ رسول اللہ کی نماز جو ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. یعنی جیسے مرد نماز پڑھیں گے ویسے عورت نماز پڑھے گی. عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی تو مرد بھی سینے پر ہاتھ باندھیں گے. عورت جس طرح سے رکوع کرے گی مرد بھی اسی طرح سے رکوع کرے گا. دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا. بخاری شریف کا اس نے حوالہ دیا. حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو. میں نے کہا کتنی خوشی کی بات ہے, رسول اللہ کی حدیث کا تم نے حوالہ دے دیا ہے. کاش تم اس سے آگے مکمل روایت نقل کر دیتے, تمہارے مطلب کی وضاحت ہو جاتی. آپ کو نہیں پتا ہے وہ آدھی حدیث پاک پڑھتا ہے, آدھی حدیث چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. کبھی قرآن پاک کی آیت پڑھتا, آج سنے ہوں گے قرآن پاک کی چند آیات کے علاوہ کبھی قرآن پاک کی آیت وہ پڑھتا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اسے قرآن صحیح تجوید کے مطابق پڑھنا آیا ہی نہیں ہے. جب قرآن تجوید کے مطابق پڑھ نہیں سکتا ہے کیسے قرآن کے معنی بیان کرے گا؟ پہلے قرآن پڑھنا تو سیکھے تب قرآن بیان کرنا سیکھے. ہمارے علماء مدارس میں پہلے قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے, پھر قرآن سمجھنا سکھایا جاتا ہے, پھر قرآن سمجھانا سکھایا جاتا ہے. پہلے قرآن پڑھنا سیکھنا ہے, پھر قرآن سمجھنا سیکھنا ہے, پھر قرآن سمجھانا سیکھنا ہے. غلطی یہاں سے ہوتی ہے, قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ہے, قرآن سمجھنا نہیں سیکھا ہے, قرآن سمجھانا پہلے سیکھ گیا ہے. وہ غلطی بھی کہاں ہوئی ہے؟ تفہیم القرآن مانا ہے قرآن کو سمجھانا. جو علماء ہوں گے سمجھ گئے ہوں گے. تفہیم القرآن مانا ہے قرآن کو سمجھانا. پہلے قرآن کو سمجھو گے تب قرآن کو سمجھاؤ گے. ہمارے مدارس میں طریقہ ہمارے اکابرین نے بنایا ہے, پہلے قرآن پڑھو پھر قرآن کو سمجھو پھر قرآن کو سمجھاؤ. وہ قرآن پڑھے بھی صحیح دینا اور قرآن کو سمجھے صحیح بھی نہ صحیح دے اور قرآن کو سمجھانا شروع کر دے, وہ کتنی غلطیاں کر سکتا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. کسی نے ڈاکٹری کا کورس نہیں کیا ہے, اس کا کوئی تجربہ ایکسپیرینس اسے نہیں ہے اور کلینک کھول کر کے بیٹھ جائے, کتنے مریض اس کے یہاں قبرستان پہنچیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں. اس لیے ہمارے اکابرین نے طریقہ بنا دیا ہے, پہلے قرآن پڑھو پھر قرآن سمجھو پھر قرآن کو سمجھاؤ. وہ قرآنی آیات اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ قرآن صحیح سے پڑھنا آتا نہیں ہے. آپ نے سمجھا 4 4 5 5 حوالے دے دیے. نہیں میرے دوستو, قرآن پاک کے حوالے دینے پر مت جاؤ. جو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سناتا ہو اور مکمل آیت پڑھ کر کے مکمل معنی آپ کو بتاتا ہو. بخاری
کی مکمل روایت پڑھ کر کے اس مکمل روایت کا ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا ہو. آدمی روایت پڑھ کر کے آدھا مطلب آپ کو سمجھاتا نہ ہو تو سمجھ لیجیے بات سچ آ رہی ہے, اور اگر آدھا آ رہا ہے, آدھا چھپایا جا رہا ہے تو یہ قدر ہے, یہ فریب ہے, یہ خیانت ہے, یہ بددیانتی ہے, یہ دین کی صحیح ترجمانی نہیں, یہ ضلالت اور گمراہی ہے. ایسی ضلالت اور گمراہی نہ ہم نے کبھی قبول کی ہے, نہ ایسی ضلالت اور گمراہی ہم کبھی قبول کریں گے. اللہ ہمیں اس شر سے اور اس فتنے سے محفوظ رکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے ایک بات آپ کو بتائی. تو اب غیر مقلدین کا عقیدہ یہ ہوا, توجہ کریں, غیر مقلدین کا عقیدہ یہاں پر آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا اور کام کی علمی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی اگر اللہ نے چاہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر مقلدین کا عقیدہ یہ ہوا, اللہ کے بارے میں اللہ کے بارے میں غیر مقلدین کا عقیدہ یہ ہوا اللہ عرش پر ہے. دلیل کیا دی ہے؟ دلیل جاتی ہے جب اللہ معراج میں گیا, جب رسول اللہ معراج میں گئے تھے تو اللہ سے ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ بولے بھائی, کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ عرش پر ملاقات ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں عرش پر ملاقات ہوئی تو اللہ عرش پر ہے. قرآن کی آیت پیش کر دی, سورہ طٰہٰ میں موجود ہے, سورہ اعراف میں موجود ہے, اور بھی کئی مقامات پر موجود ہے. ثم استوى على العرش, اللہ عرش پر مستوی ہے. قرآن کی آیت میں اس نے پیش کر دی اور معراج کا واقعہ بھی آپ کو سنا دیا. اب آپ کہیں گے اللہ عرش پر ہے, اللہ ہر جگہ نہیں ہے. دیکھیے دلیل کتنی شاندار دی, قرآن کی آیت بھی پیش کر دی. یہ آپ مت سمجھے جو باطل ہوگا وہ قرآن بھی پیش کرے گا, جو باطل ہوگا وہ حدیث بھی پیش کرے گا. ہمیں دیکھنا یہ ہے جو قرآن کی آیت پیش کی جا رہی ہے وہ آیت کہاں تک صحیح ہے, جو آیت کا مطلب بتایا جا رہا ہے وہ مطلب کہاں تک صحیح ہے, جو حدیث پیش کی جا رہی ہے وہ حدیث کہاں تک صحیح ہے, اور اس حدیث کا معنی کہاں تک صحیح ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوئی, موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے, بولے بھائی کرتے تھے, ان کا نام کلیم اللہ ہے. موسیٰ جہاں اللہ سے بات کرتے تھے اس پہاڑ کا نام طور سینا ہے. طور سینا پر موسیٰ کی اللہ سے بات ہوتی تھی. اب آپ کیا کہیں گے, اللہ طور سینا پر رہتا ہے؟ موسیٰ طور سینا پر بات کر رہے ہیں, اللہ رسول اللہ ساتویں آسمان پر بات کر رہے ہیں. موسیٰ طور سینا پر بات کر رہے ہیں, اللہ ساتویں آسمان پر بات کر رہا ہے. اگر رسول اللہ ساتویں آسمان پر بات کر رہے ہیں تو آپ نے کہہ دیا اللہ ساتویں آسمان پر ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام تو طور سینا پر بات کر رہے ہیں, کہہ دو اللہ طور سینا پر ہے. نہیں, بات اصل یہ نہیں ہے. بات اصل یہ ہے ہمارے نبی اور پیغمبر امام الانبیاء ہے, ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہے, تمام نبیوں کے سردار ہیں. ہمارے نبی سے اعلیٰ مقام کسی کا نہیں ہے, ہمارے نبی کے رتبے سے زیادہ بڑھ کر کسی کا رتبہ اور شان نہیں ہے. نبی کو اللہ نے جو شان دی ہے وہ شان آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی کو ملی نہیں ہے. اصل واقعہ یہ ہے موسیٰ کا مقام کم تھا, اصل واقعہ یہ ہے عیسیٰ کا مقام کم تھا. موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر گئے ہیں, اللہ کی وحی طور سینا پر آ رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ آسمان پر موجود ہے. عیسیٰ کا مقام میرے نبی سے کم ہے, آسمان پر موجود ہے, لیکن میرے نبی کا مقام تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے. اللہ بتانا یہ چاہ رہا تھا موسیٰ تو طور سینا پر بات کر چکا ہے, اگر نبی خانے کعبہ میں بات کرے گا لوگ تو کہیں گے دونوں نبیوں کا مقام برابر ہو گیا. لوگ تو سوچیں گے طور سینا پر موسیٰ نے بات کر لی, کعبہ میں رسول اللہ نے بات کر لی, پھر فضیلت کیا ہوئی؟ اللہ نے بتایا نہیں, موسیٰ پہاڑ پر گئے ہیں, پہاڑ کی بلندی کم ہے, میں رسول اللہ کو ایسی بلندی پر لا کر بات کروں گا جس بلندی پر کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی کے مقام کو بتانے کے لیے, رسول اللہ کی افضلیت کو بتانے کے لیے, نبی کے شان مقام کو بتلانے کے لیے اللہ عز و جل نے میرے نبی اور پیغمبر کو ساتویں آسمان نہیں عرش معلیٰ سے اوپر بنا لیا. اگر عرش معلیٰ سے نیچے رہتا, اگر عرش معلیٰ سے نیچے میرا نبی رہتا, عرش فخر کر سکتا تھا, عرش فخر کر سکتا تھا, عرش بھی کہہ سکتا تھا, عرش بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, عرش بھی کہہ سکتا تھا میں نبی سے اعلیٰ ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں. جب بیت المقدس نیچے ہو گیا ہے, جب کعبۃ اللہ نیچے ہو گیا ہے, جب ساتوں زمینیں نیچے ہو گئی ہیں, سارے نبی کی قبریں نیچے ہو گئی ہیں, ساتوں آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں وہ بھی نیچے ہو گئے ہیں, ناری نوری عرشی فرشی سارے کے سارے نیچے ہو گئے ہیں, انبیاء اور شہداء نیچے ہو گئے ہیں, تمام اصفیاء اولیاء نیچے ہو گئے ہیں. عرش تو بھی نیچے ہوگا. عرش کے اوپر رسول اللہ کو بلایا ہے اور اللہ سے ہم کلامی ہوئی ہے رسول اللہ کی, تاکہ پتہ چل جائے میرا نبی اور پیغمبر
دنیا کی ساری مخلوقات حتیٰ کہ تمام نبیوں اور پیغمبروں اور تمام فرشتوں سے اعلیٰ برتر والا ہے. اس لیے نہیں بلایا تھا کہ اللہ عرش پر ہے، اس لیے نہیں بلایا تھا، بلکہ بلایا اس لیے تھا تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے. موسیٰ کا مقام کم تھا، میرے نبی کا مقام زیادہ تھا. موسیٰ کو طور سینا پر بلایا ہے اور رسول اللہ کو عرش پر بلایا ہے، رسول اللہ کے مقام کو بتلانے کے لیے. اب ہمارا عقیدہ کیا بنا؟ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ وہی عقیدہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ کیا بولیں گے آپ؟ اللہ ہر جگہ ہے. ایک اور سوال آتا ہے، دل کرتا ہے بیان کر دوں، بات بہت ساری ہے، وقت کم سے کم اور کم سے کم تر ہے، بہت ہی کم وقت ہے، لیکن وہ بات بیان کر دیتا ہوں. آپ سے کوئی غیر مسلم بھی سوال کر سکتا ہے، اور غیر مسلم نہیں تو اہل حدیث غیر مقلد کی بدتمیز سوال ضرور آپ سے کرے گا. وہ کیا سوال کرے گا؟ جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو بتاؤ اللہ لائبریری میں بھی ہے؟ آپ بتاؤ، سوال ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے سوال؟ ارے ہو سکتا ہے. جب آپ کہیں گے اللہ ہر جگہ پر ہے تو سوال کیا بنے گا؟ کیا اللہ لیٹرین میں بھی ہے؟ اگر آپ کہیں گے ہاں اللہ لیٹرین میں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے، اللہ کے مقام کے خلاف ہے. اللہ سبحان اللہ ہے، اللہ سبوح قدوس ہے، اللہ پاک اور منزہ ہے. اللہ کے ادب کے خلاف، شان کے خلاف کوئی بات کہنی جائز نہیں ہے. اب وہ آپ سے سوال کرتا ہے بتاؤ اللہ کیا لیٹرین میں بھی ہے؟ اس کا آپ جواب کیا دیں گے؟ میرے جانے کے بعد کہیں آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے؟ یقینی بات ہے یہ بات آڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہے، میں خود اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ بات ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہے، میرا ویڈیو بیان بھی دور دراز تک پہنچے گا. تو جو سوال بعد میں ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب میں آپ کو پہلے سے دے کر جاتا ہوں. جہاں پر دستار بندی امین چند منٹ کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد جلد ہی کہتے ہی حضرت مولانا انوار عالم صاحب دامت برکات العالیہ تشریف لائیں گے. دستار بندی ہوگی، دستار بندی ان طلبا کی ہوگی جو حافظ قرآن ہیں. ہوگی توجہ کے ساتھ نقطہ سماعت کریں گے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے بارے میں انشاءاللہ غلط فہمی نہیں ہوگی. انشاءاللہ اللہ کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہوگی. آپ سے کوئی کہے گا اللہ کا لیٹرین میں بھی ہے، کہہ سکتا ہے، اس کا جواب سنیں. آپ آنے والے شخص سے پوچھیں یا حافظ قرآن موجود ہو، اس حافظ قرآن سے پوچھیں آپ حافظ ہیں؟ ارے حافظ قرآن جو ہوگا وہ کیا بولے گا؟ ارے بتائیے بھائی، حافظ ہے یہی بولے گا نا. اب حافظ کس کو کہتے ہیں؟ حافظ کے معنی حفاظت کرنے والا. حافظ کے معنی آپ کسی عالم سے پوچھو، مجھ سے نہ صحیح، جس سے چاہو پوری دنیا میں پوچھو. حافظ کے معنی، ارے حافظ کے معنی مجمع حفاظت کرنے والا. آپ سے میں پوچھوں کہ آپ 1,00,000 روپے کی حفاظت کر رہے ہیں تو آپ کے پاس 1,00,000 ہوگا تب تو حفاظت کرو گے، اور 1,00,000 نہیں ہوگا تو کیسے حفاظت کرو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی چیز کی حفاظت اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز موجود ہو. اگر وہ چیز موجود نہ ہو تو اس کی حفاظت نہیں ہوتی ہے. وہ چیز ہوگی تو حفاظت ہوگی، چیز موجود نہیں ہوگی تو حفاظت نہیں ہوگی. میں کہہ دوں میرے گھر میں 1 ارب روپیہ محفوظ ہے تو محفوظ کب ہوگا؟ جب موجود ہوگا تو محفوظ ہوگا، موجود ہی نہیں ہوگا تو محفوظ کہاں سے ہوگا؟ تو حافظ سے ہوگا، قرآن اس کے سینے میں ہوگا تب تو قرآن کی حفاظت کرتا ہوگا. قرآن سینے میں نہیں ہوگا تو قرآن کی حفاظت نہیں کرتا ہوگا. اب حافظ قرآن سے پوچھیے آپ حافظ قرآن ہے؟ وہ بولے گا جی ہاں میں حافظ قرآن ہوں. حافظ کے معنی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. آپ سے پوچھیے، ان سے پوچھیے جناب والا سے آپ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں تو جب آپ لیٹرین میں جانے لگتے ہیں سینہ پھاڑ کر کے قرآن باہر رکھ کر جاتے ہیں، آپ تو قرآن سینے میں لیے ہوں گے تبھی تو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر قرآن سینے میں ہوگا نہیں تو حفاظت کیسے کر رہے ہیں؟ سینے میں قرآن ہوگا تو حفاظت کرتے ہوں گے. اسی وجہ سے آپ حافظ کہلا رہے ہیں. جب آپ کے سینے میں قرآن ہے، اب آپ مسئلہ بتائیے کیا قرآن کو لیٹرین میں لے کر جانا جائز ہے؟ فوراً وہ جواب دے گا نہیں بھائی میں حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں قرآن موجود ہے لیکن
لیکن وہ قرآن نظر آنے والا نہیں ہے، وہ قرآن جسم والا نہیں ہے، وہ قرآن دکھنے والا نہیں ہے۔ میں قرآن باہر رکھ کر کیسے جاؤں گا؟ آپ کہہ لیجیے اللہ وہ ہے جو اللہ نظر آتا نہیں ہے، بغیر دیکھے ہوئے اللہ ہر جگہ موجود ہے، ادھر ادھر لے جانے کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو چیز جسم والی ہو۔ قرآن باہر رکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ قرآن اندر ہے لیکن اس کا جسم نہیں ہے، وہ دکھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن اللہ جسم سے پاک ہے۔ جس طرح سے حافظ قرآن کے سینے میں قرآن موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے، اسی طرح اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے۔ اللہ کا کوئی جسم، اللہ کا کوئی بدن، اللہ کا کوئی تن، اللہ کا کوئی عضو، اللہ کا کوئی ہاتھ پیر ایسا نہیں ہے جو ہم اپنے سر کی آنکھوں سے اس دنیا کی زندگی میں دیکھ سکیں۔